علی بھی اگلا سوال ہے، کیا انڈا توڑتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے؟ یہ بڑا جو ہے نا وہ عیارانہ قسم کا سوال ہے۔ بیسیکلی وہ اب یہ سوال کا جواب پوچھتے ہیں، کون لوگ پوچھتے ہیں؟ جو کہتے ہیں جی پورا دین ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے، کہاں کتاب و سنت میں لکھا ہوا ہے کہ انڈا حلال ہے یا حرام ہے؟ پہلے تو یہ کہا کرتے تھے، تو میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص جمعے والے دن پہلی گھڑی میں آتا ہے اسے اونٹ نہر کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا، یہ عیارانہ سوال ہے، یعنی اس انداز سے بات کر رہا ہے کہ یہ جو سوال ہے صرف میں نے حل کیا ہے، مجھ سے پہلے کسی نے حل نہیں کیا، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بزرگوں نے سارا دین سکھایا ہے ان کو بھی پتہ نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ہم اس کو کہتے ہیں بھونگیاں مارنا، بکواس کرنا یا ان بزرگوں پر بھونکنا۔ آپ سے سوال کیا جا رہا ہے کہ انڈا حلال ہے حرام ہے، تو آپ بزرگوں پر بھونک رہے ہیں کہ جی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے سارا دین سکھایا ہے، ان کو یہ پتہ نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ مرزا جہلمی کے پیدا ہونے سے پہلے ہی محدثین فقہا لکھ کے گئے کہ انڈا حلال ہے۔ میں آپ کو حوالے دیتا ہوں، آپ خود جان جائیں گے کہ کتنا بڑا یہ عیار ہے، دھوکے باز ہے اور فراڈیا ہے۔ فتاوی عالمگیری میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 339 پہ لکھا ہوا ہے کہ انڈا حلال ہے۔ مرزا جہلمی بلکہ مرزا جہنمی، مرزا قادیانی کے پیدا ہونے سے پہلے علماء تحقیق کر چکے ہیں کہ انڈا حلال ہے، اور اس پر علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا ایک آرٹیکل لکھا ہے، مقالات سعیدی، اس میں یہ لکھا ہے کہ انڈا حلال ہے۔ مرزا جہلمی کے پیدا ہونے سے پہلے وہ لکھ گئے ہیں، تحقیق کر کے گئے ہیں۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور طنز کر رہا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ دین سکھا کے گئے ہیں۔ ہمارے بزرگ دین سکھا کے گئے قرآن و سنت سے۔ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کتنا بڑا جھوٹا اور مکار اور فراڈیا ہے۔ یہ مقالات سعیدی علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا سب سے آخری جو ٹائٹل ہے، یعنی فہرست میں آپ جائیں گے، سب سے آخر میں جو انہوں نے ٹائٹل دیا انڈا حلال ہے۔ دیکھیے انڈا حلال ہے۔ سوال کیا جاتا ہے کیا فرماتے ہیں علماء دین اور فقیہان شرع متین اس مسئلے میں کہ بیضۂ مرغ جس کا استعمال عام ہے، اس کے کھانے کا شرعی حکم کیا ہے؟ اب یہ پورا ایک لمبا سوال ہے، اس کے نیچے جواب لکھتے ہیں ہر حلال پرندے کا انڈا کھانا جائز ہے، اور اس پر احادیث شریف میں دلائل موجود ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ بزرگوں نے دین سکھایا ہے، یعنی اس طرح طنز کرنا، اس کو ہم بھونکنا کہتے ہیں۔ ہمارے بزرگ قرآن و حدیث سے دین سکھا کے گئے ہیں۔ یہ دیکھیے سب سے پہلے حدیث کا جو حوالہ دے رہے ہیں، احادیث کے علاوہ فقہاء کرام کی تصریحات بھی بکثرت موجود ہیں۔ امام بخاری اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے دین کو غسل فرمایا پھر مسجد میں جمعہ پڑھنے گیا، اس نے گویا اونٹنی کا صدقہ کیا، اور جو شخص دوسری ساتھ میں گیا اس نے گویا گائے کا صدقہ کیا، اور جو تیسری ساتھ میں گیا اس نے گویا سینگوں والے مینڈے کا صدقہ کیا، اور جو چوتھی ساتھ میں گیا اس نے گویا مرغی کا صدقہ کیا، اور جو پانچویں ساتھ میں گیا اس نے گویا انڈے کا صدقہ کیا۔ آگے لکھتے ہیں اس حدیث شریف میں انڈے کا صدقہ کرنے اور اس سے تقرب حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اگر انڈا حرام اور نجس ہوتا تو اس کے صدقہ کرنے کا حضور کبھی ذکر نہ فرماتے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انڈے کا ذکر ان تمام جانوروں کے ساتھ فرمایا ہے جو حلال ہیں، اور دور رسالت میں ان کے کھانے کا عام رواج تھا۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ لکھ گئے ہیں، حدیث سے ثابت کر کے گئے ہیں، اس نے علماء پر جھوٹ بولا، طنز یعنی بریکٹ میں اس نے بکواس کی ہے اور بھونکا ہے بزرگوں پر۔ دیکھیں دین کس طرح سکھا کے گئے ہیں، احادیث سے ثابت کر کے گئے ہیں کہ انڈا حلال ہے، اور اس کے نیچے تمام علماء دین متین کا جو ہے نا حوالے دیے ہیں۔ فتح الباری کا حوالہ دیا ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 78، فتاوی عالمگیری کا حوالہ دیا جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 339 کے انڈا حلال ہے۔ تو اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ کس طرح دھوکے دیتا ہے، کس طرح عیاریاں کرتا ہے۔ یہ طنز نہیں کرتا بلکہ یہ بکواس کرتا ہے، اور بزرگان دین اور فقہاء اور محدثین پر یہ بھونکتا ہے۔